غزہ کا امن ایک مرتبہ پھر سے بہت خطرے میں پڑ چکا ہے اور بڑی ایک ہارڈ سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اسرائیلی وزیر کی جانب سے کہ اب غزہ کو دوبارہ جہنم بنانے کا وقت آ چکا ہے۔ غزہ میں اب دوبارہ جنگ ہونی چاہیے۔ ہم نے اپنے یرغمالی آزاد کروانے تھے، وہ ہم نے آزاد کروا لیے ہیں۔ تاریخ میں ایک ایسا احتجاج امریکہ میں ہوا ہے جو کہ آج تک کبھی نہیں ہوا۔ 70 لاکھ سے زائد لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سڑکوں میں اتر آئے ہیں۔ ایران کی جانب سے کچھ اسرائیلی ایجنٹس کو تختہ دار پر لٹکایا گیا ہے اور ایک بہت بڑا اپ سیٹ دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ایران نے کچھ سیکرٹ ویپنز اپنے پوری دنیا کے سامنے پریزنٹ کیے ہیں۔ وہ کون سے ویپنز ہیں ان حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے۔ اور کینیڈا میں بھارت کو ایک بہت بڑا اپ سیٹ ملا ہے کیونکہ سکھ کمیونٹی اب بھارت کے خلاف میدان میں آ چکی ہے۔ بھارتی ہائی کمشنر کے آفس کے سامنے سکھ کمیونٹی کی جانب سے جو احتجاج کیا گیا وہ شدت اختیار کر چکا ہے اور خالصتان کی آزادی کے نعرے اس وقت بھارت کے کانوں میں گونج رہے ہیں کیونکہ سکھ اب آزادی چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ناظرین آج ہم بات کریں گے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، غزہ کا امن ایک مرتبہ پھر سے خطرے میں پڑ چکا ہے۔ جی ہاں، ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے جو جنگ بندی کی گئی، جو ڈونلڈ ٹرمپ کا غزہ پیس پلان تھا، وہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ سکے گا۔ اینڈ دیٹ از ایکچولی ہیپننگ رائٹ ناؤ۔ 120 ایئر اسٹرائکس 83 مقامات پر، اور وہ بھی غزہ اسٹرپ میں، کس کی جانب سے؟ اسرائیل کی جانب سے کیے گئے، اور ریفیوجی کیمپس کو نشانہ بنایا گیا، معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس کے بعد ناظرین جنگ بندی کا اعلان کیا گیا کہ اب ہم جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے تیار ہیں۔ واٹس دا میننگ آف دس؟ یہ جو ایکشنز کیے جا رہے ہیں، یہ جو سٹرائکس کی جا رہی ہیں غزہ سٹرپ پر، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ غزہ کی امن ڈیل پر کالے سیاہ بادل چھائے ہوئے ہیں اور یہ زیادہ دیر تک برقرار نہیں رہ پائے گی۔ ناظرین، یہاں پر ثالثی کا کردار ادا کرنے والے ممالک کے اوپر رسپانسبلٹی آتی ہے کہ وہ ایکشنز لیں۔ اب ایکشنز لیے جائیں گے اسرائیل کے خلاف یا پھر نہیں، یہ وقت بتائے گا۔ لیکن ناظرین، بین الاقوامی میڈیا پر ایک انٹرویو تیزی سے وائرل ہو رہا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بین گویر اسرائیلی جو ایک وزیر ہیں، ان کی جانب سے سٹیٹمنٹس دی گئی اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ہماری یرغمالی واپس مل چکے ہیں، اب ہمیں دوبارہ جنگ میں داخل ہونا چاہیے اور اب ہمیں غزہ کو جہنم بنا دینا چاہیے۔ یہ الفاظ تھے ان کے، جس کی وجہ سے صورتحال مزید کشیدہ ہو چکی ہے۔ ناظرین، ثالثی کا کردار ادا کرنے والے مسلم ممالک اگر اب بھی خاموش رہے تو پھر یہ آگ جو مشرق وسطیٰ میں لگی ہے ان تمام تر ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ دیر از نو ڈاؤٹ ان اٹ۔ اگر ابھی بھی عرب ممالک نے خاموشی اختیار کی، ابھی بھی یہ جنگ بندی معاہدے کی جو سنگین خلاف ورزی کی گئی ہے، اس پر ان تمام تر ثالثکاروں کی جانب سے اگر خاموشی اختیار کی گئی تو اٹ ول ہیو کانسیکوینسز دیٹ دے وونٹ بی ایبل ٹو بیئر۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ سوال یہ کیا جا رہا تھا کہ اسرائیلی فوجیں غزہ سے انخلا تو کر رہی ہیں لیکن وہ آخر کہاں پر جائیں گی؟ لبنان کی سرحدوں پر اسرائیلی فوجوں کی کچھ مشقیں اس وقت جاری ہیں اور لبنان کے اوپر بھی کچھ سٹرائکس کی گئی ہیں ان کی جانب سے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آنے والے چند دنوں میں لبنان کے ساتھ بھی کوئی نیا تنازع یا پھر نئی کشیدگی اسرائیل کی پیدا ہو سکتی ہے، جنم لے سکتی ہے۔ ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے یہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے جو پیس پلان پرپوز کیا تھا اس کی وائلیشن کی گئی ہے میڈیا کی جانب سے، تو ہی ڈیڈنٹ نو اباؤٹ اٹ۔ وہ کہتے ہیں مجھے تو اس بات کا ان کے جو چہرے کے تاثرات سے واضح طور پر یہ لگ رہا تھا کہ ان کو تو اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ اسرائیل نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اعتماد میں لے کر یا پھر امریکہ کو بتا کر یہ ایئر سٹرائکس کی ہیں، جس سے ناظرین یہ ثبوت بھی ایک پیدا ہوتا ہے اور یہ ایک مختلف تجزیہ کاروں کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس پر شاید کوئی رسپانس لیں اور ان کا رسپانس بھی اس کے اوپر تگڑا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ایک ایسی شخصیت، پرسنالٹی ہے جنہوں نے اس معاہدے کے اندر ایک اہم کردار ادا کیا اور جنہوں نے گارنٹر کا کردار ادا کیا۔ تمام تر مسلم ممالک کے سربراہان کو شورٹی دینے والی پرسنالٹی، شخصیت کون تھے؟ ڈونلڈ ٹرمپ تھے۔ تو اب ان کو اعتماد میں لائے بغیر یہ جو کارروائی کی گئی ہے، جو جارحیت کی گئی ہے اسرائیل کی جانب سے،
یہ اس حد کو عبور کر دیا گیا جس حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ترکیہ کے رسپانس کا بھی انتظار کیا جا رہا ہے، اور ناظرین ترکیہ کے رسپانس کا انتظار اس لیے کیا جا رہا ہے کیونکہ رجب طیب اردوان نے، ترکیہ کے صدر نے واضح کہا تھا کہ اب ہماری موجودگی میں، اور میں اس بات کو ایشور کرواؤں گا کہ یہ امن معاہدہ ہو اور اس کے اوپر امپلیمنٹیشن ہو، اگر ایسا نہ ہوا تو پھر ہم بھی بیچ میں انوالو ہوں گے اور ہم بھی کوئی ایکشن لیں گے۔ تو ترکیہ کی جانب سے بھی کوئی ایکشن اور رسپانس کی ناظرین اس وقت جو ہے وہ تیاری کی جا رہی ہو سکتی ہے، اور پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ جارحیت اسی طریقے سے جاری رہی تو پھر اس میں اور مسلمان ممالک بھی شامل ہو سکتے ہیں غزہ کے لیے آواز اٹھانے کے لیے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ امریکہ میں تاریخ کا ایک سب سے بڑا احتجاج ہوا جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 70 لاکھ سے زائد لوگ جو ہے وہ سڑکوں پر نکلے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے ان کو رسپانس کیسے دیا؟ ان کو رسپانس ایسے دیا ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ ایک اے آئی سے بنائی گئی ویڈیو جس میں ڈونلڈ ٹرمپ کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ جہاز میں سوار ہوتے ہیں اور گند، غلاظت اور گوبر جو ہے وہ جہاز سے ان تمام تر مظاہرین کے اوپر ڈالتے ہیں۔ تو اس وقت وہاں پر بھی سیاسی کشیدگی پائی جاتی ہے، اور عوام کے اندر اوپینین جو ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف وہ بڑھتا ہوا ہمیں دکھائی دے رہا ہے۔ ناظرین صرف یہی نہیں، ایران کی اگر رسپانس کی بات کی جائے، ایران نے 2 اپسیٹس دیے ہیں۔ سب سے پہلا تو ایک اسرائیلی ایجنٹ کو گرفتار کیا اور اس کو تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے، پھانسی دے دی گئی ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایران کی ایک پالیسی ہے کہ غداری کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا۔ موساد کے ایجنٹ کو جس کے اوپر یہ الزامات عائد کیے گئے تھے کہ اس نے اسرائیل کے جو آفیسرز ہیں، موساد کے جو آفیسرز ہیں، ان سے ملاقاتیں کی اور ساتھ ہی ساتھ کچھ خفیہ معلومات ان کو پہنچائی ایران کی سرزمین سے، جس پر اس کو جو ہے وہ تختہ دار پر لٹکا دیا گیا ہے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ ایک اور بڑی خبر ہے جو ایران نے اپسیٹ دیا، اس کی جو ہم بات کر رہے تھے سٹارٹنگ میں۔ ایران نے ایک نئی میزائل کی سٹی انویل کر دی ہے اور منظر عام پر لائی گئی ہے، جس سے ایران کی دفاعی صلاحیتیں اب پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو چکی ہے۔ ایران جتنی تیزی سے میزائلز بنا رہا ہے، جتنی تیزی سے راکٹس بنا رہا ہے، دیٹ از الارمنگ ایز ویل، اور وہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط بھی کرتا چلا جا رہا ہے۔ ایران جو کہ اپنی کیپیبلٹیز کو انہانس کرنے کے لیے، اپنی میری ٹائم فورسز کو انہانس کرنے کے لیے، اپنی بحریہ کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اپنی ایئر فورس کو اپ گریڈ کرنے کے لیے کام کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے روس کے جدید ترین لڑاکا طیارے وہاں پر پہنچ چکے ہیں، چائنا کے J-10C وہاں پر پہنچنے والے ہیں۔ تو ناظرین، ایران از ٹرائنگ ٹو بی اے ٹف اسٹیٹ رائٹ ناؤ۔ ایران خود کو دن بدن مضبوط کرتا چلا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی جارحیت کا بھرپور طریقے سے وہ مقابلہ کر سکے۔ صرف یہی نہیں ناظرین، بلکہ بھارت کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ خالصتان کی تحریک وہ زور پکڑ چکی ہے، شدت اختیار کر چکی ہیں۔ جی ہاں، اوتاوا میں دارالحکومت کینیڈا کے وہاں پر بھارتی ہائی کمشنر کے آفس کے سامنے خالصتان کے کچھ حامی جو تھے انہوں نے وہاں پر اکٹھے ہو کر بھارت کے خلاف، بھارتی پالیسیز کے خلاف احتجاج کیا، اور بن کے رہے گا خالصتان کے نعروں سے کینیڈا کی فضا گونج اٹھی تھی، اور بھارت کو ایک دہشت گرد ریاست کے طور پر وہاں پر جو ہے پریزنٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ دہشت گردی کے پیچھے یہ سب ملوث ہیں۔ بھارت کو ناظرین صرف یہ اپسیٹ نہیں ملا کینیڈا میں، بلکہ کینیڈا کے پڑوسی ملک امریکہ میں بھی ایک بہت بڑا اپسیٹ ملا ہے، جہاں پر بھارت کے ایک اہم رکن کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور وہ بھی غداری کے الزام میں۔ تو اب بھارت پوری دنیا کے امن کے لیے ایک سنگین خطرہ بن چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اب بھارت کے جس شخص کو گرفتار کیا گیا، ہی واز ایشلی ٹیلس، یہ بھارتی نژاد وہاں پر کام کرتا تھا، اور اس کے اوپر یہ الزام عائد کیا گیا اور عدالت کے اندر ریمارکس دیے گئے عدالت کی جانب سے کہ اس نے وزیر دفاع اور وزیر خارجہ کے دفتر سے اہم خفیہ دستاویزات جو ہے وہ چوری کی اور ان کو اپنے گھر منتقل کیا۔ ٹاپ سیکرٹ اور سیکرٹ جو ہے وہ سٹیٹمنٹس کچھ، اور وہاں پر جتنی بھی خفیہ دستاویزات تھے، ڈاکیومنٹس تھے، ان کو اپنے گھر لے کر گیا۔ تو اب سوال اٹھایا جا رہا ہے بھارت کی یہ ایک رول پر، بھارت کے کیریکٹر پر، کہ بھارت آخر ایسے ٹاپ سیکرٹ اور ایسے آفیشیل ڈاکیومنٹس جو کہ ایک ملک کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہیں، ان کو اپنے قبضے میں لے کر آخر کیا کرنا چاہتا ہے؟ بھارت کے رول پر اور بھارت کی کریڈیبلٹی پر بھی ایک سوال ہے نا، کیونکہ امریکہ کے اندر اگر سکھ کمیونٹی کو مشکلات ہیں، کسی سے ڈر خوف تو نہیں ہے، لیکن اگر ان کی جان کو خطرہ ہے تو ان کے پیچھے کون ہے، کون پلاننگ کر رہے ہیں؟ کینیڈا کے اندر سکھوں کے قاتل کون ہیں؟ سب جانتے ہیں،
भारत इन्वॉल्व है। तो भारत नाज़रीन सिर्फ इस खित्ते में डिस्टेबलाइज़र के तौर पर काम नहीं कर रहा, बल्कि अब उनका जो रोल है वो पूरी दुनिया के सामने मंजर आम पर आ चुका है और उनके खिलाफ इक़दामात अब किए जा रहे हैं। नाज़रीन FBI ने उनको हिरासत में ले लिया है, एशली टेलिस को, और रॉयटर्स ने, बैनुल अक़वामी मीडिया इस बात को नाज़रीन रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये भारतीय निजात जो थे इन्होंने ये तमाम तर डॉक्यूमेंट्स जो हैं इन तमाम तर महकमों से अपने घर ट्रांसफ़र किए। अब वल्लाहु अलम कि वो इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स का क्या कर रहे थे, इन खुफिया डॉक्यूमेंट्स का क्या कर रहे थे, क्या वो इन्फॉर्मेशन भारत भिजवा रहे थे, मोदी सरकार को भिजवा रहे थे, या फिर मोदी सरकार के कहने पर ये सब कर रहे थे। नाज़रीन बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर सिचुएशन हमें बड़ी तब्दील होती हुई दिखाई दे रही है और मशरिक़ वस्ता में हमें एक ऐसी आग भड़कती हुई दिखाई दे रही है जिसको शायद अगर अभी नेगलेक्ट किया गया, जिसको अगर अभी न रोका गया, तो वो दीगर ममालिक को भी अपनी लपेट में ले लेगी, और अगर इसके ख़िलाफ़ कोई एक्शंस न लिए गए तो इसकी लपेट में फिर वहाँ के बहुत से ममालिक आ सकते हैं। उर्दन भी आ सकता है, शाम भी आ सकता है, मिस्र भी आ सकता है और तुर्किया भी आ सकता है। आप क्या समझते हैं कि क्या मशरिक़ वस्ता में एक नई आग भड़कने वाली है, या फिर ये तमाम तर मुस्लिम ममालिक कोई मिलकर हल निकालेंगे? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ मुझे जवाद यूसुफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।